1,24,000 میں ہمارے سرکار سردار انبیاء ہے، سیکنڈ نمبر پہ ابراہیم ہے، تھرڈ نمبر پہ موسیٰ ہے، فورتھ نمبر پہ عیسیٰ ہے۔ یہ 1,24,000 کا میں نے آپ کو وہ بتایا۔ یہ اولی الازم سرکار کا تو مثال ہی چھوڑ دو، سرکار ہے تو یہ لوگ ہے، سرکار ہے تو نبوت ملی اور علی کی ولایت کو ایکسپٹ کیا تو پوری نبوت آئی ہاتھ میں، اولی الازم بنے۔ یہ تسبیح اور کس نے پڑھی تھی؟ سبون قدوس نبی ابراہیم۔ اب بیچ میں بات آ رہی تو میں کیا کروں؟ واپس جاؤں گا میں آیت اللہ غدیری کے پاس۔ نبی ابراہیم کے پاس جانور تھے، شیپ گوٹ، یہ وہ روز لے کے چرانے جاتے تھے۔ پہنچے اور بیٹھے ہوئے تھے، ان کے جانور سامنے تھے۔ ایک دم دیکھا کہ ایک جوان حسین خوبصورت آ کے کھڑا ہو گیا سامنے۔ ڈرے نہیں، ہم ہوتے تو ڈر جاتے۔ یاد رکھو علی والوں کے سامنے کوئی غیر لوگ نہیں آ سکتے۔ میں نے جو بولنا تھا بولا، یہ مت بولو کہ اس نے جادو کر دیا، اس نے جادو کر دیا۔ یہ ایک بیماری ہے ہمارے پاس انڈیا پاکستان میں، اور میرے پیچھے پڑے رہتے کہ بتاؤ جادو کا توڑ کیا ہے۔ میں نے کہا میں ہوں جادو کا توڑ۔ سمجھ آئی؟ اور یہ سب سے زیادہ پرابلم عورتوں میں۔ آپ یہ مت سمجھو کہ امریکہ کے پڑھے لکھے عورتیں تو وہ لوگ شکایت نہیں کرتے، وہ لوگ بھی کرتے۔ بھائی مجھے معلوم ہے نا، میں بھی 25-30 سال سے یہاں آ رہا ہوں، سب جگہ ہے، اس لیے کہ یہ جو خواتین ہیں یہ بھی سب کانٹیننٹ کی ہیں، تو کہیں باہر سے تو نہیں آئے۔ اینیو جادو کا توڑ، یہ توڑ بتا وہ توڑ بتا۔ ایک چیز زندگی میں یاد رکھو، علی والے کے اوپر، شیعہ نے حیدر کرار کے اوپر، جو مولا کا صحیح چاہنے والا ہوتا اس کے پاس شیطان نہیں آ سکتا، جادو نہیں ہو سکتا۔ جادو شیطانیت ہے، جادو ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، قرآن بول رہا ہے، لیکن وہ کس کے اوپر ہے؟ دشمن خدا، دشمن اہل بیت، ان کے اوپر ہو سکتی۔ آپ اگر عاشورہ پڑھتے رہیں روز، زیارت عاشورہ، گلاس میں پانی رکھو، عاشورہ کمپلیٹ ہو جائے پھونکو اور پی لو، تمہارے قریب کوئی نہیں آئے گا، شیلڈ بن جائے گا۔ زیارت عاشورہ پڑھنے والا، اس کی 1000 فضیلتیں، اس میں یہ ایک فضیلت ہے کہ جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ صرف جادو کا اثر، پرابلم کیا ہے ہماری کمیونٹی میں، یہاں کا نہیں ہے، آج ہی بات ہو رہی تھی کہ ان کی ساس نے کرا دیا۔ میں بہت احتیاط سے پڑھ رہا بھائی، مدر ان لا، یہاں کی مدر ان لا بہت اچھی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کس پہ کروایا؟ ڈاٹر ان لا پہ کروایا۔ کیا ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ تم کیوں کروا رہے؟ اس لیے کروا رہے کہ لڑکا میرا ہی رہے، شوہر اس کا نہ ہو جائے۔ تم شیطان کی مدد لے رہے، تم کو خدا اور علی کی مدد لینا ہے۔ ضرورت کیا ہے؟ یہ بیماریوں سے بچو، یہ تمہارے اعمال خراب ہو جائیں گے۔ کسی اور دروازے پہ مت جاؤ، دروازوں پہ جانا ہے تو امام علی اور معصومین کے دروازوں پہ جاؤ، یہ ملاؤں کے دروازوں پہ مت جاؤ۔ یہ لوگ کچھ نہیں کرنے والے، صرف پیسے لینے والے۔ اور جو مولوی تم کو جادو کر کے پیسے لیتا کہ میں ٹھیک کرا دوں گا، وہ تو جھوٹی جھوٹ ہے، صرف دھندا ہے اور کچھ نہیں۔ اینیو پوری مجلسی اسی پہ پڑھ دوں۔ نہیں بھائی، مغرب کا وقت بھی قریب ہے نا۔ تو یہ تسبیح کس سے پڑھی تھی؟ نبی ابراہیم کھڑے ہوئے، دیکھا سامنے ایک جوان آ کے کھڑا ہوگا، حسین و خوبصورت۔ ابراہیم گھبرائے نہیں، اس نے کیا کیا؟ سلام کیا، نبی کو سلام کیا، نبی نے جواب سلام دیا، نبی نے نہیں پہچانا۔ آخر میں آپ کو پتا چلے گا، آپ بولیں گے اتنا بڑا نبی اور نہیں پہچانا۔ بابا یہ صرف علی اور اولاد علی پہچان سکتے، اور کوئی نہیں پہچان سکتا۔ تو اس نے کیا کیا؟ سامنے کھڑے رہ کے سبوحن قدوسن کا، ایسا لگا پوری زمین اور آسمان گونج رہی۔ ابراہیم اتنا بڑا نبی چونکا
چونک کے کہا، یہ پہلی دفعہ سنا تھا انہوں نے اللہ کا یہ نام، کہا کتنا پیارا میرے اللہ کا نام ہے، کتنی اچھی تسبیح ہے. پلٹ کے کہا ایک دفعہ اور بولو گے؟ اس نے کہا سنو میں فری نہیں بولتا، کچھ دو گے تم؟ کچھ دو گے؟ تو پوچھے کیا چاہیے؟ تو کہا تیرے پاس 100 جانور ہے، اس میں سے 25 مجھے دے دے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، 25 جانوروں کو حوالے کر دیا. کہا اور کوئی اللہ کا نام سنا؟ اس نے پکار کے کہا. اس وقت تک ابراہیم کو یہ پورا سیکھ وہ وقت پہ آ رہے تھے. یا عزیزو یا غفار، اتنا پیارا نام ہے یہ اللہ کا، عجیب تسبیح. آپ یہ تسبیح روز پڑھو، 100 مرتبہ مت پڑھو، جتنی دفعہ پڑھ سکتے پڑھو. آپ مجھے دعا دیں گے یہ تسبیح پڑھ کے، صرف مجھے دعا چاہیے آپ کی، کچھ نہیں چاہیے. جسٹ پرے فار می. یا عزیزو یا غفار، دو جملے. اللہ نے قرآن میں کئی جگہ کہا کہ میں عزیز و یا غفار ہوں. تم اتنے قریب ہو جاتے، جو رکاوٹ تمہارے پاس ہے، مثال کے طور پہ آج آپ دعا مانگ رہے تھے اور آپ کی دعا آج قبول ہونا نہیں تھا ہمارے گناہوں کی وجہ سے، بٹ وین یو سے یا عزیز و یا غفار، اس کی تعریف کریں، معافی مانگیں، ایسا کھلتا راستہ. ایسا تعجب مت کرو، تعجب مت کرو. اللہ راستہ کھولنے میں اللہ کو دیری لگتی ہے. نبی ابراہیم کو اتنا اچھا لگا یا عزیز و یا غفار. پوچھا ایک دفعہ اور کوئی سنو گے؟ تو جوان نے کہا بھائی سنو، کچھ دو گے؟ کہا کیا چاہیے؟ کہا اور 25 چاہیے. 50 تھے، 50 میں سے اور 25 مائنس ہو گئے. آپ بہت ایزی لے کے سن رہے. وہ مانگ رہے، ان کی پوری پراپرٹی 100 جانور تھے، پوری اساس ان کے وہ 100 جانور تھے. 25 بھی دے دیے، کل لے لو. کہا اب کیا سناؤ گے؟ کہا یا حیو یا قیومو. نہیں سمجھے اس کا مطلب؟ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. زندگی چاہتے ہو، بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو، تو یا حیو یا قیومو کی تسبیح پڑھو. کسی بیمار کے اوپر جا کے یا حیو یا قیومو پڑھو، دیکھو کیسے اللہ زندگی دیتا. اس کا نام ہے نا. بیماریوں سے بچو گے، سال بھر تمہارا رزق کھلا رہے گا، جاب سے لے آف نہیں ہوگا، بزنس میں بزنس تمہارا ڈاؤن نہیں ہوگا.